نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یارثها عبادی الصالحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں محرم الحرام بالخصوص واقعہ کربلا کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اسلامی تاریخ کے جو المناک ترین واقعات ہیں جن کے بڑے گہرے اثرات پوری امت پر پڑے اور جن اثرات کو آج تک ہم اور شاید قیامت تک محسوس کرتے رہیں گے، ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے۔ نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان اور اپنے خاندان کے افراد اور دیگر عزیز و اقارب اور دوستوں کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر منصب شہادت پر فائز ہوئے۔ اس موضوع کے حوالے سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کے جو فضائل ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ ابھی قاری صاحب نے حکم فرمایا کہ کل عشاء کی نماز کے متصل بعد یہاں پروگرام انہوں نے رکھا ہے، تو اس میں انشاءاللہ پھر فضائل پر میں بات کروں گا۔ آج صرف دو باتیں عرض کر دیتا ہوں واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ ایک تو ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنی بڑی جو قربانی تھی، اپنے آپ کو اپنے سارے خاندان کو امام علی مقام نے قربان کر دیا کربلا کے میدان کے اندر، تو اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا یہ چاہیں گے کہ اس عظیم الشان قربانی سے، امام علی مقام کی سیرت سے ہمیں کیا چیز سمجھ آتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا سیکھنے والی چیزیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فضائل بھی بیان ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہیں ہی فضائل بڑے، فضیلتیں ہی بڑی ہیں اہل بیت کی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اتنی فضیلتیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اہل بیت کی تعریف اللہ کا کلام کر رہا ہے، زبان رسالت سے وہ تعریفیں ہم سنتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے یہ انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا۔ صرف اتنا اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فضائل اور تعریفیں ہونی چاہیے اہل بیت کی، امام علی مقام امام حسین کی، امام حسن کی، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، پورے خاندان اہل بیت، حضور کی ازواج اور آپ کا پورا خاندان۔ لیکن خاص اس موقع پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے اتنی بڑی شہادت جو ہے وہ قبول فرمائی، اپنی جان، اپنے خاندان کی جان قربان کر دی، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مقصد کیا تھا۔ جس جان کے لیے، جس جان کے جانے پر ہم روتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ بڑے ظالمانہ انداز میں امام کو شہید کیا گیا، آپ کے خاندان کو، اگر وہ جان اتنی قیمتی تھی ان کی نظر میں تو وہ اس جان کو بچا سکتے تھے، یزید کی بیعت کر لیتے، وہ جان بچ سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مقصد ان کے پیش نظر تھا
جو ان کو اپنی اور اپنے پورے خاندان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اس لیے اس مقصد کو سمجھنا یہ اصل میں خراج تحسین ہے شہادت امام حسین۔ یہ اصل میں تقاضا ہے شہادت امام حسین کو بیان کرنے کا کہ اس مقصد کو بھی سمجھا جائے۔ تو میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ وہ مقصد کیا تھا؟ کیا امام علی مقام امام حسین تخت و تاج کو اپنا وراثتی حق سمجھتے تھے؟ کیا یزید نے آپ کو دعوت اور تبلیغ، قرآن مجید اور حدیث و سنت کی جو درس و تدریس ہے اس سے روک دیا تھا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا لوگ اسلام سے پھر رہے تھے کہ وہ محسوس کرتے تھے کہ اگر ریاست کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے تو لوگوں کے ایمان اور دین کو بچانا اسی صورت میں ممکن ہے؟ کیا یہ چیز تھی؟ غور کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں تھی۔ جو آدمی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ ہے ہمارے پاس، ہمارے لوگوں کے اندر یہ بحث ہے بدقسمتی سے کہ ایک پورا طبقہ موجود ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی بس یزید بھی تخت و تاج کا خواہاں تھا اور امام حسین بھی یہی خواہش رکھتے تھے۔ تو یہ اصل میں تخت و تاج کی جنگ ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے۔ یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو نہ سیرت جس نے پڑھی ہو اور نہ ہی جس نے خاندان نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو پہچانا ہو جو اپنے خاندان کی آپ نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسر اور کسریٰ کو خط لکھ رہے ہیں، روم اور ایران کے مختلف گورنروں کو خط لکھ رہے ہیں، جو آپ نے خطوط لکھے شاہان عالم کے نام، وہ خط پڑھیں، اور جو صحابہ نے آپ نے روانہ فرمایا ان صحابہ کو جو نصیحتیں آپ نے فرمائی وہ پڑھیں ذرا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تخت و تاج پر قبضہ کرنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطمع نظر ہی نہیں تھا۔ آپ تو باقاعدہ خطوط کے اندر بھی آپ نے لکھا اور صحابہ کو ساتھ تلقین کر کے بھیجا کہ اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو ہمیں کیسر و کسریٰ کے ملک نہیں چاہیے، وہ ملک انہی کا رہے گا۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں، اس دین کو قبول کر لیں، اس نظام کو قبول کر لیں تو اختیار بھی ان کا، اقتدار بھی ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ نے عباس، آپ کے چچا موجود ہیں، علی المرتضیٰ چچا زاد موجود ہیں، خاندان کے دیگر افراد بھی موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے جان نشینی کی وصیت نہیں فرمائی کہ میرے بعد میرے خاندان کا یہ فرد جو ہے وہ مسلمانوں کا امیر، خلیفہ اور حکمران ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا حضور کے بعد۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں نے متفقہ طور پر آپ کو اپنا امیر اور خلیفہ بنایا ہے، یہی معاملہ امام حسین کا بھی تھا۔ تو یہ کس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ امام حسین، امام حسن بھی لوگوں نے ان کو چنا تھا، تو کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ امام حسین صرف تخت و تاج کے لیے کربلا کی طرف نکلے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ اس کو شہزادوں کی جنگ کہنا غلط ہے۔ تاریخ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، خاندان نبوت کی جو تربیت ہوئی تھی اس سے صرف نظر ہے، آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، ایسا نہیں تھا۔ اچھا پھر یہ بات بھی نہیں تھی، کوئی بہت بڑا تہذیبی ارتداد جو ہے وہ واقع ہو گیا تھا کہ لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا، یہ معاملہ بھی نہیں تھا۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ ایڈ کر لیں کہ یزید جو تھا وہ ٹھیک ہے کوئی شریف آدمی نہیں تھا، شخصی طور پر اس میں بڑے عیب تھے، لیکن صرف ایک آدمی کو تبدیل کرنے کے لیے بھی امام نے اتنی بڑی مہم نہیں اختیار کی تھی، اور یہ کوئی شخصی کلیش بھی نہیں تھا،
ہوتا ہے نا دو شخصیات کا کوئی پرسنل کلیش ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ میرے بھائیو، یہی چیز اصل میں سمجھنے والی ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا جس کے لیے امام علی مقام امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی۔ وہ مقصد کیا تھا جو ان کو اپنی جان سے، اپنے خاندان کی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا؟ وہ مقصد تھا اسلامی ریاست کا نظام، نظام حکومت، نظام خلافت، کہ اگر آج یہ نظام خلافت ملوکیت کے اندر بدل گئی، ریاست کا نظام بادشاہت کا رنگ اختیار کر گیا، تو پھر یہ اتنا بڑا انحراف ہوگا کہ اس کی طرف واپسی میں صدیاں گزر جائیں گی، اور واقعی ایسا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ 40 ہجری یا زیادہ سے زیادہ چلے 60 ہجری تک دیکھ لیں معاملات، کہ مسلمان دنیا کے اندر ایک ریاستی نظام کے حوالے سے ایک مثال ہے۔ وہ ریاستی نظام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم فرمایا، خلفائے راشدین نے جس کو قائم فرمایا؟ وہ ریاستی نظام کیا ہے؟ وہ ریاستی نظام جس تک دنیا صدیوں کے بعد یورپ اور مغرب پہنچا، مسلمان وہاں پر کھڑے ہیں اور دنیا کے لیے رول ماڈل بن رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ انحراف ہوا، مسلمان اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی اس جگہ پر واپس نہیں آ سکے جہاں پر اس وقت تھے۔ وہ نظام جن اصولوں پر کھڑا تھا وہ کیا تھا جس کے لیے امام علی مقام جس کے تحفظ کے لیے نکلے ہیں؟ آزادانہ انتخاب، جس کو لوگوں نے صدیوں کے بعد جا کر سمجھا کہ اسلامی ریاست کے اندر مسلمانوں کا امیر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن پاک نے یہ اصول بتایا کہ اسلامی ریاست کا جو پورا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی بنیاد اصول مشاورت پر ہوگی۔ مسلمانوں کی مشاورت کے ساتھ ان کا خلیفہ اور امیر ہونا چاہیے، بس اتنی بات تھی۔ امام علی مقام یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان ارباب حل و عقد اور مسلمان عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنا امیر اور خلیفہ بنائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا؟ خلافت ملوکیت کے اندر، موروثیت کے اندر بدل جائے گی، اسلام کی روح قربان ہو جائے گی۔ امام علی مقام اسلام کی اسی روح کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے، اس نظام کو بچانے کے لیے نکلے جس نظام کے اندر لوگوں کو انتخاب کا آزادانہ حق دیا گیا ہے، ایسا نظام کہ جس کے اندر بیت المال خلیفہ کا صوابدیدی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ عام پبلک کا حق ہے بیت المال۔ یہ آج کل کا نظام دیکھ لیں جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے اور عالم اسلام کے اندر ہو رہا ہے، کیا ہے؟ اموی خلفاء نے کیا کیا، عباسی خلفاء نے کیا کیا کہ خزانہ ذاتی آپ کی ملکیت ہے، ریاست کی نہیں، عوام کی نہیں، بلکہ وقت کے حکمران کی ملکیت ہے، جیسے چاہے خرچ کرے۔ پچھلے جمعے میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا، اگر آپ لوگ اس وقت موجود تھے، تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ساری مخلوق کے لیے تو ایک قانون ہو اور بادشاہ، امراء اور حکمرانوں کے لیے دوسرا قانون ہو، خلیفہ کے لیے دوسرا قانون ہو۔ سارے قانون کی نظر میں برابر ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، سب قانون کے سامنے جواب دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو لوگوں کی عدالت کے اندر پیش کیا، معمولی بات نہیں ہے۔ مثالیں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم
عدالتوں کے اندر پیش ہوئے، سچے ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مقدمے کی ضروریات پوری نہیں کر پائے تو فیصلے ان کے خلاف بھی ہوئے۔ جواب دہی کا تصور جو اسلامی ریاست کے اندر ہے، جس قانون کی نظر میں سارے برابر ہیں، اس قانون اور نظام کو بچانے کے لیے امام کھڑے ہوئے۔ ہشام بن عمر کے بارے میں آتا ہے اموی خلیفہ کہ ایک دفعہ کسی نے اس کو کہہ دیا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اس میں کون سی بری بات ہے کہ اللہ سے ڈرو؟ تو اس نے کہا کہ اچھا تمہاری یہ جرت کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ڈرو؟ کوڑوں کے ساتھ پٹوایا اس شخص کو۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، غیر مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ اچھا یہ عجیب معاملہ ہوا کہ اموی خلفاء، یہ دیکھیں نا، یہ خلفاء کا لفظ تو ان کے لیے بولا جاتا ہے، خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ کی تعریف اور ہے۔ اموی خلفاء کے دور میں لوگ کثرت سے مسلمان ہونے لگے تو اموی خلفاء نے حکم دیا کہ جو شخص مسلمان ہو بھی جائے گا جزیہ پھر بھی لیا جائے گا۔ حالانکہ جزیہ معاف ہو جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد، خاص طرح کا ٹیکس ہے۔ اس نے کہا اگر اسی طرح یہ لوگ مسلمان ہوتے رہے تو ہمارے خزانے کا کیا بنے گا؟ یعنی ایک ایسی ریاست، ایسا نظام حکومت جس کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں ہے بلکہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، خزانہ بھرنا جس کا مقصد ہے۔ یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو انہوں نے پھر یہ ٹیکس ختم کیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا نظام پروان چڑھنے لگا ہے، نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے، جس کو روکنے کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہ جس میں قانون امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے۔ بیت المال خلیفہ کا صوابدیدی اختیار ہے، آزادی اظہار رائے کا تصور ختم ہونے والا ہے۔ ایسا نظام کہ جس کے اندر لوگوں کے حقوق اور مراتب حسب نسب اور قبیلے کی عصبیت کی بنیاد پر ہوں گے، کہ آپ کا خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، آپ کے یہ حقوق ہیں، دوسروں کے لیے یہ حقوق ہیں۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے جو محمد عربی ان کے نانا جان نے قائم کیا تھا۔ اس نظام کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں ایک جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین شاید انسانی تاریخ میں وہ پہلے شخص ہیں جو لوگوں کا آزادانہ رائے کا بنیادی حق تھا اس کے تحفظ کے لیے نکلے تھے اور اتنی بڑی قربانی دی۔ امام علی مقام امام حسین اس نظام کے لیے نکلے تھے جس نظام کے حوالے سے مسلمانوں کی حساسیت کا حال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، چلو اس سے پہلے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے، کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، کچھ ان کے خلاف تھے، دوسری طرف حضرت علی تھے، کچھ ان کے ساتھ تھے اور کچھ شام کے لوگ ظاہر ان کے خلاف تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد تو 20 سال تک، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک جناب امیر معاویہ پوری امت مسلمہ اور عالم اسلام کے متفقن علیہ خلیفہ رہے ہیں۔ سب نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا۔ حضرت حسن جو ہیں جب ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تو سب کے متفقہ خلیفہ تھے، لیکن کیا آپ ان کو خلفائے راشدین کی فہرست میں شامل کرتے ہیں؟ نہیں۔ خلفائے راشدین 4، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔
حضرت امیر معاویہ پر قوم نے اتفاق بھی کر لیا بعد میں، اور ان کی فضیلتوں کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں کہ صحابی رسول ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لایا اور خدمات انجام دی، ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ ان کی خلافت اس اصول کے مطابق منعقد نہیں ہوئی تھی، انہوں نے حکومت اس قانون اور اصول کے مطابق نہیں حاصل کی تھی جس اصول کے مطابق خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی، لہٰذا امت نے ان کو کبھی بھی خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ امت محمدیہ اور امت مسلمہ کی خلافت راشدہ کے حوالے سے کتنی بڑی حساسیت ہے، اور امام علی مقام امام حسین اسی نظام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اسی نظام حکومت کا تحفظ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ نظام، ان کی نظر میں اس نظام کا تحفظ ان کی جان سے، اپنے خاندان کی جان سے، اپنے مفادات سے، ہر چیز سے ان کو عزیز تھا۔ انہوں نے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو وہ مقصد یاد ہے کہ ہم نے بھی تو یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے نا۔ 14 اگست آ رہا ہے، پھر وہاں پر بات کروں گا، موضوع دوسری طرف نہ چلا جائے۔ ہم نے بھی یہ ملک اسلام کے نام پر، کدھر ہے اسلام؟ اسلام کو بیچ دیا لوگوں نے، ممبروں پر، آستانوں پر بیچ دیا، اسمبلیوں میں بیچ دیا، خانقاہوں اور مدرسوں کے اندر لوگوں نے بیچ دیا۔ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے ریاستی نظم؟ آئین پاکستان کے اندر کتنی شکیں ہیں جو قابل رد ہیں، قرآن و سنت کے صریح خلاف، اور ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شہادت حسین کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے نظام کو، اپنے اجتماعی نظم کو اس اصول کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں جس کی روشنی کربلا کے میدان سے پھوٹتی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اس چیز کا شعور ہے، بس ہر سال محرم کے مہینے میں رو پیٹ کے چپ کر جاتے ہیں، اور یہ یاد ہی نہیں رکھتے کہ بھائی اگر وہ جان اتنی امام علی مقام کو اتنی عزیز تھی تو بچا لیتے اس جان کو، اپنے خاندان کو بھی بچا لیتے، اگر چاہتے تو بچا سکتے تھے، نہیں بچایا انہوں نے، قربان کر دیا۔ کس مقصد کے لیے قربان کیا ہے؟ کاش اس امت کی توجہ اس طرف ہو جائے۔ یہ ہر سال محرم میں ڈبل سواری پر پابندی ہوتی ہے، موبائل نیٹ ورک بند ہوتے ہیں۔ یقین جانیے کہ حکومت کے ارباب حل و عقد کو جتنا فائدہ ان مذہبی لڑائیوں میں ہے، فرقہ واریت میں ہے، اور کسی کام میں نہیں ہے۔ بس آپ لڑتے رہیں آپس میں، مذہب پر، دین کے نام پر مارے ایک دوسرے کو۔ حکومت، ریاست خوش، مطمئن، لڑو مرو، ہمیں نہ پوچھو۔ بھئی یہی مسئلہ تھا نا، یزید کو بھی یہی مسئلہ تھا، اس نے کون سا امام علی مقام امام حسین کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ درس نہ دیا کریں، بھئی آپ درس قرآن نہ دیں، حدیث و سنت کا درس نہ دیں؟ بھئی اس نے کوئی نہیں منع کیا ہوا تھا، وہ صرف ایک ہی بات کہتا تھا کہ آپ ریاستی معاملات کے اندر دخل نہ دیں، ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں، میرے اختیار اور اقتدار کو چیلنج نہ کریں، باقی جو چاہے آپ کرتے رہیں۔ یہی معاملہ اس وقت جو اوپر آپ کی مافیا بیٹھی ہوئی ہے نا، مافیا نہیں ہے، مافیاز ہیں، کہ جنہوں نے اس ملک کے پورے وسائل پر، پوری فکر پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ محرم الحرام آتا ہے اور بس باتیں رونے دھونے کی کر کے فارغ ہو جاتی ہے قوم، اس مقصد کو سمجھنے۔ پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا ملا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت، بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے اس کے اندر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل کے ذریعے ہم کو یہ بات سکھائی، سمجھائی کہ تم نے اپنے عہد میں زندہ رہنا ہے یا تاریخ میں زندہ رہنا ہے، اس کا فیصلہ تمہارے اوپر ہی ہے، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ تاریخ فیصلہ کرے گی، اور وہ ضروری نہیں کہ وہ فیصلہ ہو جو تم کر رہے ہو۔ یاد رکھیے کہ تاریخ لازمی فیصلہ کرتی ہے میرا اور آپ کا، اور وہ فیصلہ ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر ہوتا ہے، وہ بالکل صداقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تاریخ سے آپ تاریخ کا جبر کہہ لیجئے، تاریخ فیصلہ کر کے چھوڑتی ہے، لیکن بصیرت والے لوگ تاریخ کا فیصلہ کرنے سے پہلے خود فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں تاریخ فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ وہ تاریخ رقم کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جس بصیرت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے، تاریخ کے اندر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ ابن حر، یزید کے پورے لشکر میں سے کتنے لوگوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ ابن حر کا یاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدی لشکر میں سے وہی تو نکلا تھا حسین کی طرف، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اندر زندہ کر لیا۔ یزید زندہ رہا واقعہ کربلا کے بعد، امام حسین اور ساتھی سارے شہید ہو گئے، سر کاٹ دیے گئے، نیزوں پر چڑھا دیے گئے۔ لیکن پھر تاریخ نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ جن کو مٹایا گیا، جن کے سر قلم کیے گئے، جن کے سر نیزوں پر چڑھائے گئے، جن کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی، تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، قیامت تک ان کا تذکرہ باقی رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو زندہ رکھا، اپنی جان کو بچایا، اقتدار کو بچایا، وقتی مفادات کو بچایا، تاریخ نے ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت مسلط کر دی۔ تاریخ کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی کردار بن کے رہ گئے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ بات سمجھیے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کسی اور نے فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیجئے فیصلہ، انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ہم اپنے بعد والوں کے لیے۔ اگر نہیں چھوڑیں گے تو تاریخ تو بہرحال فیصلہ کرے گی، تاریخ معاف نہیں کرنے والی۔ دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بہت بڑا سبق آپ کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ دہرایا کرتا ہوں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آستانہ اس دنیا کے اوپر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے بڑھ کر کوئی مقدس جگہ اس دنیا پر نہیں ہے۔ اور نواسہ رسول امام حسین سے بڑھ کر کون بڑا سجادہ نشین ہوگا؟ ایلیجبلٹی کا جو معیار بھی آپ طے کریں گے، امام علی مقام اس پر آپ کو فائز نظر آئیں گے ہر اعتبار سے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ یزید نے خواہش کی کہ آپ ادھر مدینہ میں تشریف رکھیں، جو مفادات کی جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں اس کی فہرست بنا کے بھیج دیں۔
بس وہی فائنل ہوگا، جو چاہتے ہیں وہ ہوگا، صرف بیعت کر لیں، باقی سب کچھ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنی جان بچاتے، اپنے خاندان کو محفوظ رکھتے، مصیبتوں اور آفتوں سے اپنے آپ کو بچاتے، روضہ رسول کو مرکز بنا کے مسجد نبوی کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر ایسی سجادگی کی مثال پیش فرماتے کہ لوگوں کا رخ آپ کی طرف ہوتا، عقیدت اور احترام کا مرکز بن کے رہ سکتے تھے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ وہ سارے مفادات سب کچھ قربان کر کے کربلا کی طرف نکلے۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، کہ یہ آستانوں پر بیٹھ جانا، مسجد کے مصلے اور منبر کو اور خانقاہوں کو چندے اکٹھے کرنے کے لیے بنیاد بنانا، مرکز بنانا، یہ کوئی دینداری نہیں ہے، یہ فن دینداری ہے۔ دینداری اور چیز ہے، وہ قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ فن دینداری یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکے کے اندر مبتلا کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ دین کردار کا نام نہیں، گیٹ اپ کا نام ہے۔ یہی سمجھتے ہیں نا ہم سارے لوگ، بھائی داڑھی ہونی چاہیے، اگر داڑھی نہیں ہے تو جماعت نہیں کروا سکتے، بھائی داڑھی ہونی چاہیے، یہ میں نہیں کہتا، اور امام کے لیے بھی داڑھی ہونی چاہیے، لیکن کسی فقی نے یہ نہیں لکھا، فقہا میں سے کسی نے نہیں لکھا کہ داڑھی جماعت کی شرائط میں سے ہے۔ ہم نے ظاہری گیٹ اپ کو، وضع قطع کو، جبہ اور دستار کو، اینک اور کھونڈے کو ہم نے دین کا ظاہری حلیہ اختیار کر لیا کسی آدمی نے، ہماری نظر میں وہ بہت بڑا دیندار آدمی ہے۔ بھائی دیندار آدمی کے یہ ظاہری اور صاف آپ کہہ سکتے ہیں، اصل دیندار آدمی وہ ہے جو صاحب کردار ہے۔ علامہ اقبال نے یہی بات کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ بھائی اگر کردار نہیں ہے، ظاہری گیٹ اپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج میرے ذاتی عمل ہیں، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ معافی مل جائے، ہو سکتا ہے سزا دے اللہ تعالیٰ، وہ معاف کرنے والا ہے، معافی کر دے گا۔ آپ کا کردار اجتماعی معاملات کے اندر کیا ہے؟ امام حسین کو اپنے لیے نکلے تھے، پوری امت کے لیے نکلے ہیں، نظام اور سسٹم کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر چاہتے تو روضہ رسول پر سجادہ نشین بن کر بیٹھ جاتے اور بڑی پرسکون زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن امام نکلے ہیں اور دنیا کو مثال دے کر گئے ہیں، امت کو بتا کے گئے ہیں کہ دیندار طبقے کا رول کیا ہونا چاہیے، اور تمہیں دیندار کن لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ ٹھیکیداروں کو دیندار بنایا ہوا ہے، جو لوگ دین بیچتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں لوگ، فراڈیے اور دغا باز 90% آستانوں پر، 90% بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، دین فروخت ہو رہا ہے۔ ایک ایک آستانے پر کتنے کتنے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دین کا کام، وہ کون سا آستانہ ہے جس کے ساتھ نہ مسجد ہو، نہ مدرسہ ہو، نہ کالج ہو، نہ یونیورسٹی ہو، نہ تربیت گاہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی وہ آستانہ عالیہ ہدایت کا مرکز کیسے بن گیا؟ وہ محراب اور منبر جہاں سے فرقہ واریت پھیلائی جائے، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا محراب اور منبر، کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ لیکن لوگوں کو چسکے لگے ہوئے ہیں۔ ان مسجدوں میں کوئی آدمی نہیں جاتا جہاں پر دین کی بات کی جاتی ہے۔ کہاں پر جاتے ہیں ہم؟ جہاں مسلک کی تبلیغ کی جاتی ہے، جہاں فرقہ واریت کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل کے ذریعے بتا کے گئے کہ دین کیا ہے اور دینداری کیا ہے، دینداری کیا ہے اور فن دینداری کیا ہے، یہ بتا کے گئے ہیں۔
سمجھا کے گئے ہیں، بتایا ہے کہ اجتماعی کاز کے لیے، لوگوں کے اجتماعی مفادات کے لیے کھڑا ہونا، یہ اصل میں حسینیت ہے اور یہ کردار ہے، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوا، نہ اس وقت نہ آج کے دور میں۔ ہر دور کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، ہر دور کے اندر ہم حسینی کردار کو اپنا سکتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے نا کہ کون کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے، آج بھی اسی طرح کے معاملات ہیں۔ جہاں جہاں آپ لوگ رہ رہے ہیں، جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، جس طبقے کے اندر رہ رہے ہیں، استیزا کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، حق و باطل کا یہ مارکا ہر دور کے اندر جاری رہا ہے۔ حسین اور یزید یہ افراد کے نام نہیں، یہ کردار ہیں، حسینیت اور یزیدیت۔ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ میرے اور آپ کے دروازوں پر ہر روز سچائی آ کے دستک دیتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، بس ہم اسی بات پر اسے دینداری سمجھتے ہیں، کاش میں عہد نبوت میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ وہ حضرت عمر کے دور میں کسی نے اس طرح کی خواہش ظاہر کی نا کہ میں اگر حضور کے دور میں ہوتا تو میں ایسے کر دیتا اور ایسے کر دیتا، انہوں نے خاموش کروا دیا، اسے خاموش کروا دیا۔ وہ خدا کا خوف کرو، پتہ نہیں تم اس پر پورا اتر سکتے کہ نہیں اتر سکتے۔ اپنے دور کی سچائیوں کو پہچانو، حسینی کردار ہر دور کے اندر اس کا موقع موجود ہے، کربلا ہر وقت برپا ہے، اس کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی کوشش تو کرو۔ سچائی ہر وقت ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ ہم اس آواز پر لبیک کہیں، اس آواز کو سنیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور بات بڑی زبردست جو ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سچائی اپنے اظہار کے لیے تعداد کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو مسئلہ کیا ہوتا ہے، جی میں اکیلا تھا، میں کیا کرتا۔ سارے نبی جب حق کی دعوت لے کر اٹھے ہیں تو اکیلے ہی تھے، قافلہ بعد میں بنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا تھے، امام علی مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں، کربلا کی طرف نکل رہے ہیں، مختصر سا گروہ ہے اور انجام بھی نوشتہ دیوار ہے۔ عمل کے ذریعے بتایا کہ سچائی بذات خود اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر تم اس پر لبیک کہو، سچائی کی دعوت کو قبول کرو، حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ عذر کرنا کہ میں جی ہم تعداد میں تھوڑے تھے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ تعداد کی کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز سچائی ہے۔ جو آدمی سچائی کی طاقت کو پہچان لیتا ہے، اس کو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ ایک آدمی ہے کہ دو آدمی، وہ کہتا ہے ٹھیک، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصل کردار کی خوبیاں دریافت کریں آپ کی سیرت سے۔ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا ان کی فضیلت نہیں ہے، یقیناً ان کی یہ فضیلت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، فاطمہ الزہرا کے لختے جگر ہیں، امام حسن کے بائی ہیں، یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ ان فضیلتوں سے بھی ایک بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے، اور وہ فضیلت ہے کردار کی فضیلت، کریکٹر، کردار۔ یاد رکھیے کہ
انسانوں کی پہچان ان کے کردار کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام پر، کربلا کے نام پر لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی میں نے بات کی نا کہ ہر سال تماشا لگتا ہے، اور بھائی ان کے نام پر ایک دوسروں کی کیوں مارتے ہو؟ ان کے کردار تک کا تو تقاضا یہ ہے کہ تم اس کردار کو اپناؤ جو امام علی مقام امام حسین کا کردار ہے۔ ہر دور کے یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہی اصل حسینیت ہے۔ یہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین ہوگا۔ اور میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ اور آپ کی تائید کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ یقین جانیے کہ اگر یہ شعور، اجتماعی شعور، ہمارے اندر نا اجتماعیت نہیں ہے بحیثیت قوم، یورپ اور مغرب کی قومیں آگے نکل گئیں اجتماعی شعور کی بنیاد پر۔ اگر یہ اجتماعی شعور ہمارے اندر ہو تو کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کے ملک کو لوٹ لے۔ سرکاری خزانے کو اپنے باپ کا مال سمجھے، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوگی کہ لوگوں کے وسائل اور حقوق پر قبضہ کرے۔ کسی مائی کے لال کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ دین کا شعور تو پیسے آئے نا، پہلے آئے کہ دین کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو دین بیچ رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ میں ایک آدھ کے استثناء کی گنجائش رکھ کے سب کی بات کر رہا ہوں، یہ جتنی آپ کی مذہبی جماعتیں ہیں دین بیچ رہی ہیں بھائی، اپنے اپنے مسلک کے نام پر لوگوں کو الگ الگ بھیڑوں کے ریوڑ کٹے کیے ہوئے دین بیچ رہے ہیں۔ مصلی اور منبر بیچا جا رہا ہے۔ یہ تب ہو جا جب لوگوں کے اندر اجتماعی شعور آئے گا، لوگوں کو سمجھ آئے گی اصل چیز کی۔ امام علی مقام امام حسین نے اسی اجتماعی شعور کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے یہ مہم اختیار کی تھی، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ مہم اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔